دوسرا مدعی نبوت کھڑا ہوا یمن میں۔ یمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں دنیا کے بادشاہوں کے نام، سلاطین عالم کے نام خطوط تحریر فرمائے۔ ایک خط آپ نے کسریٰ کو لکھا، اس بدبخت نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا اللہم مزقہ، اے اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ یہ بد دعا حضور کی فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اس کسریٰ نے، اس کے یمن کا گورنر تھا اس کا، یمن کا، تو عرب کی سرزمین سے فارس کا جو کسریٰ کا علاقہ سب سے قریب لگتا تھا وہ یمن ہے، یمن۔ تو اس نے یمن کا حاکم تھا کسریٰ کی طرف سے، اس کا نام تھا بازان۔ اس کو خط لکھا کہ ایک جتھا بھیجو، 2-4 افراد مضبوط بھیجو، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو میرے دربار میں پیش کرو۔ تو بازان نے 2 آدمی بھیجے، اس ایک کا نام خرخرہ تھا، ان کو بھیجا کہ حضور کے پاس جاؤ اور آپ کو لے آؤ۔ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، داڑیاں ان کی کٹی ہوئی، مونچھیں ان کی بڑی ہوئی، بالکل غنڈوں جیسا ان کا حلیہ تھا۔ آپ نے ان کا چہرہ دیکھتے ہی فرمایا یہ تم نے کیسا حلیہ بنایا ہے؟ اور انہوں نے کہا ہمیں ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ولیکن امرانی ربی باعفاء اللحیہ واحفاء الشوارب، مگر مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں، مونچھیں کٹاؤں۔ پھر آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے خط پیش کیا کہ بازان نے کہا ہے آپ ہمارے ساتھ یمن چلیں، یمن سے آپ کو مدائن کسریٰ کے شہر میں، کسریٰ کے دارالحکومت میں آپ کو بھیجا جائے گا۔ آپ نے فرمایا آج رات تم رکو، کل صبح بات کرتے ہیں۔ چنانچہ رات ان کو ٹھہرایا، صحابہ سے آپ نے فرمایا ان کا اکرام کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ صبح آئے اور وہ آ کر کہنے لگے هل اعددت نفسك للمضي معنا الى لقاء کسریٰ، آپ تیار ہیں کسریٰ کے پاس چلنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا لن تلقیا کسریٰ بعد اليوم، آج کے بعد تم کبھی کسریٰ کو دیکھ نہیں سکو گے، مر گیا، ختم ہو گیا۔ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سلط اللہ علیہ ابنہ، وہ جو حضور نے بد دعا دی تھی، اے اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ اللہ نے اس پر اس کے بیٹے کو مسلط کیا، فقتل اباہ، بیٹے نے اپنے باپ کا سر اتارا، بیٹے نے اپنے باپ کا سر قلم کیا۔ آپ نے کہا مر چکا ہے، اس نے ان کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم جا کر بازان کو بتا دیں؟ آپ نے فرمایا جا کر بتا دو، اور ساتھ میں بازان سے یہ بھی کہو اگر وہ صدق دل سے مان لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری غلامی میں آ جائے تو میری طرف سے یمن کا پہلا حاکم وہ ہوگا۔ چنانچہ یہ دونوں گئے، یمن پہنچے، بازان کو پیغام دیا، بازان کو یقین، اچھا ان دونوں پر رات کا اثر ہو چکا تھا، صحابہ کی صحبت ان کو ایک رات ملی، دل کافی حد تک ان کا بدل چکا تھا۔ دل میں اگر انصاف ہو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ تعصب پر، متعصب پر، معاند پر، متکبر پر اللہ تعالی ہدایت کو نہیں کھولتے جب تک طلب نہ ہو۔ تو یہ دونوں گئے، انہوں نے جا کر پیغام دیا تو بازان کو یقین نہیں آیا۔ اس نے یہ کہا اگر اس کی خبر یہ سچی ہے تو اس کا معنی ہے پھر وہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ تو ابھی وہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ ادھر سے ایک گھوڑ سوار بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب آیا اور اس نے آ کر ایک ریشمی خط لپٹا ہوا پیش کیا۔ اس نے اس کو دیکھا تو وہ اس کے بیٹے کسریٰ کے بیٹے شیروہ کا خط تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا میں نے اپنی قوم کے عظیم مفاد کی خاطر اپنے باپ کو قتل کیا ہے، میرے باپ نے بڑا ظلم کیا، میں نے قتل کر دیا، لہذا اب اس کی اطاعت چھوڑو، میری اطاعت قبول کرو، اور جن 2 آدمیوں کو تم نے حجاز بھیجا ہے ان کو اب بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب بازان نے یہ خط پڑھا تو یقین ہو گیا اور فوراً اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہوا۔ یمن کا پہلا گورنر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بازان بنا۔ اور پھر وہاں پر ایک شخص تھا عبہلۃ بن کعب، عبہلۃ بن کعب یہ اس کا نام تھا، کالا سیاہ تھا،
نام اس کا کوئی نہیں جانتا تھا، ہر ایک اس کو کالا کالا کہتا تھا، کالا، اسود اسود، اور اتنا بدصورت تھا، اتنا بدصورت تھا، ہر وقت چہرہ چھپا کے رکھتا تھا، کوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو ذوالخمار بھی کہتے ہیں، دوپٹے والا، کہ ہر وقت اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس بدبخت نے، اس قبیح ترین نمونے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور دعویٰ کیوں کیا؟ اس کے پاس کچھ جنات تھے، دو اس کے وزیر جنات تھے، ایک کا نام تھا سحیق اور دوسرے کا نام تھا شقیق، یہ دو جنات اس کے پاس تھے۔ تو وہ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر رہا تھا، کرتے کرتے ایک دن جب بازان کی وفات ہوئی، طبعی طور پر اس کی وفات ہوئی، تو اس کو اس کے جنات نے بتایا کہ موت ہو گئی۔ یہ فوراً اپنا جتھا لے کر آیا، محل پر قابض ہو گیا۔ ان کی بیوی تھی مرزبانہ، اس کو بھی اپنے قبضے میں لیا، اور پورے یمن میں اس نے کنٹرول حاصل کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل وہاں تھے مہاجر بن ابی امیہ، اس کو انہوں نے نکال دیا، اور خود یمن پر قابض ہو کر اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بالکل اخیر زمانے میں دعوے نبوت ہوا۔ آپ نے خط لکھا یمن کے مسلمانوں کے نام، یہاں یمن پر محنت ہوئی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن آئے اور انہوں نے خوب دعوت دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے بڑی محنت کی، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں قائم ہو گئی۔ پھر جب مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت بن گئی، تو اب اس کے لیے کہیں کہیں جھگڑے ہوتے ہیں، فیصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کا جسٹس بنا کر بھیجا، وہ تشریف لائے۔ پھر کچھ مخالفتیں کھڑی ہوئیں، ان مخالفتوں کو کچلنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہاں بھیجا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یمن پر اچھی خاصی محنت ہوئی تھی، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہاں مسلمان تو تھے، حضور نے ان کو خط لکھا، آپ نے فرمایا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لہذا اس کو ٹھکانے لگاؤ۔ تو ان میں یمن والوں میں ایک صحابی تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں مگر حضور کا کلمہ پڑھا، ان کا نام تھا فیروز۔ انہوں نے عزم کیا، مسلمانوں کو تیار کیا کہ ہم اس بدبخت کو یہ صفحہ ہستی سے مٹائیں گے۔ اب وہ قریب نہیں جا سکتے تھے کہ محل کے دروازے پر 24 گھنٹے 1000 پہرے دار کھڑے ہوتے تھے، 1000 پہرے دار، اور اس نے بھی مسلمانوں پر ظلم کیا۔ ایک صحابی تھے ابو مسلم الخولانی، ان کو پکڑا، ان سے کہا میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ انہوں نے صاف انکار کیا، تو جھوٹا مکار دجال ہے، تو کہاں سے نبی ہے؟ اس نے کہا تم مدینہ طیبہ کے نبی کو مانتے ہو کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ اس کو غصہ آیا، اس نے آگ بھڑکوائی اور ان کو اٹھا کر زندہ آگ میں ڈالا، اور اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ جو معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے فرمایا تھا، وہی حضرت ابو مسلم الخولانی کے ساتھ ہوا۔ آگ نے ان کو کچھ نہیں کہا، اس نے کہا کہ ان کے وجود سے میری حکومت کو بھی خطرہ ہے، لہذا ان سے کہا کہ یمن سے یہاں سے نکل جاؤ، چونکہ اب وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابو مسلم الخولانی مدینہ طیبہ میں آئے، اور کسی سے کچھ نہیں کہا، مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، ان کی نماز کو دیکھا، خشوع خضوع کو دیکھا، نماز سے ہی ان کے مقام کا اندازہ لگایا اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ غیر معمولی شخصیت ہے۔ قریب آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے سلام کیا، تو سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں یمن سے ہوں۔ فرمایا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کے ساتھ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ کیا ہے۔ فرمایا ہاں ہے ایک شخص۔ کہا تم کون ہو؟ ان کو شک تھا یہ، تو ان کی کنیت تھی ابو مسلم الخولانی، نام تھا ان کا عبداللہ بن ثوب، نام کوئی نہیں جانتا تھا، کنیت سے ان کو جانتے تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا، کہ میرا نام ہے عبداللہ بن ثوب۔ عبداللہ بن ثوب۔ فرمایا کنیت کیا ہے؟ تم وہ تو نہیں ہو؟
اب انکار کی گنجائش نہیں تھی، ان کو ماننا پڑا، ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ یہ وہ ہیں۔ حضرت ابو بکر بڑے خوش ہوئے، فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایسی ہستی سے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا ہے جن کے ساتھ اللہ نے وہی معاملہ فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا۔ تو اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پورے یمن پر کنٹرول حاصل کر لیا، مسلمان اس کے خلاف ہو گئے اور طاق میں رہے کہ کوئی موقع ملے کہ ہم اس بدبخت کو صفحہ ہستی سے مٹائیں اور اللہ کی دھرتی کو اس کے ناپاک وجود سے پاک کر دیں۔ تو دیکھتے دیکھتے ایک دن ایک ترکیب بنائی، تو اس نے چونکہ بازان کی بیوی پر قبضہ کیا ہوا تھا، تو حضرت فیروز رضی اللہ عنہ اس کی بیوی تک پہنچے اور ایک ترکیب ان کو بتائی، ان کو سمجھ آئی۔ ایک رات مرزبانہ اس کا نام تھا، اس نے ان کو شراب پلائی اور خوب پلائی اور وہ نشے میں دھت ہو کر ٹن ہو گیا اور سو گیا، اور پیچھے ان کو بلایا حضرت فیروز کو، سامنے سے وہ آ نہیں سکتے تھے، 1000 پہرے دار تھے، پیچھے سے انہوں نے دیوار میں نقب لگایا، اندر داخل ہوئے، آ کر اس کو قتل کیا، اس کا سر کاٹا اور کاٹ کر باہر لائے اور مرزبانہ کو بھی چھڑوایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ربیع الاول پیر کے دن ہوئی ہے اور یہ واقعہ اتوار کے دن ہے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں اللہ نے ٹھنڈی کر دی، جھوٹے مدعی نبوت کو فیروز نے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، صحابہ کو آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا فاز فیروز اپنی مہم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ پہلے جھوٹے مدعی نبوت کا قتل ہے۔ فیروز الدیلمی رضی اللہ عنہ حضور کی پھونک بن کر جھوٹے مدعی نبوت پر پہنچے اور اس کا نام و نشان مٹا دیا، رہ گیا مسیلمہ کذاب، ابھی بھی وہ زندہ ہے، اس کے لیے حضور کی پھونک بنے حضرت خالد بن ولید، حضرت وحشی بن حرب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے لیے بڑی صحابہ نے قربانی دی۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ اس کے بعد میں عرض کروں گا۔